اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور اس کے حبیب کریم آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم سب کو اپنے در پر حاضر ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک سننے، سنانے اور نماز جمعہ کو ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ دعا فرمائے باری تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم السابقون الاولون کے حوالے سے، وہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں اور اسلام کا جھنڈا اٹھانے میں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی مدد کرنے والے جو اولین لوگ تھے، جنہیں قرآن نے السابقون الاولون کا ٹائٹل دیا، ان میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ ان کے ذکر کو اسپیشلی آج لینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور وہ کل ہی گزرا ہے، آج 19 ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ ہم ان کے یوم شہادت کی مناسبت سے آج ان کے ذکر پاک کے حوالے سے اپنے خطبہ جمعہ کے اندر گفتگو کریں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ تمام صحابہ، آپ جانتے ہیں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کا جو لفظ ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی کا لفظ نکلا ہے صحبت سے۔ صحبت کہتے ہیں سنگت، کسی کی کمپنی، کسی کے ساتھ بیٹھنا۔ تو صحابی وہ ہیں جنہیں حالت ایمان میں، ایمان شرط ہے چونکہ کافر بھی اس زمانے میں تھے، جنہیں حالت ایمان میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنگت و صحبت نصیب ہوئی۔ اور سنگت و صحبت سے بھی بڑھ کر اہل علم نے کہا جس نے حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے میرے آقا کا دیدار کیا وہ بھی شرف صحابیت پا گیا۔ تو صحابیت کا جو اصل معیار اور بنیاد ہے وہ عبادتیں نہیں ہیں کہ جی اتنا بڑا عبادت گزار تھا تو صحابی ہو گیا، نہیں ہو سکتا صحابی کوئی۔ جنگوں میں جہاد کیے اتنا عرصہ تو صحابی ہو گیا، نہیں، جہاد کرنے سے صحابی نہیں بنتا۔ اتنا مال خرچ کیا تو صحابی ہو گیا، نہیں، مال خرچ کرنے سے صحابی نہیں بنتا۔ مال خرچ صحابہ نے کیا، اپنی جانیں، اپنا مال صحابہ کرام نے اللہ رسول کے دین کے لیے قربان کیا۔ ان سے بڑھ کر شب زندہ دار، مسلوں پہ راتوں کو کھڑے ہونے والے اور دن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گھوڑوں کی پیٹھ پہ گزارنے والا کوئی نہیں تھا، مگر صحابی ان وجوہات سے نہیں بنے، صحابی چہرہ مصطفیٰ کے دیدار سے بنے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اب جو آقا کے صحابہ کرام ہیں، اللہ نے جیسے ایک گلشن میں پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، تو آقا کے صحابہ کرام ایمان کی خوشبو تو اپنی جگہ پر ہے، مگر ذاتی اوصاف کے حوالے سے ہر صحابی کی ایک اپنی خوشبو تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی بعض خصوصیات میں بعض کی خوشبو سے زیادہ خوشبو رکھتا ہو۔ اب صدیقیت یعنی اپنی ذات میں سچا ہونا اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی ہر بات کی تصدیق کرنا، یہ جو شان صدیقیت ملی ہے، اس کے رنگ اور خوشبو سب سے بڑھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی ہے۔ جب حق و باطل میں فرق کرنے کی بات آئی اور حق کی خاطر کھڑا ہونا اور باطل کو للکارنے کی بات آئی، صحابہ کرام 40 کے قریب مسلمان ہو چکے تھے، 39 صحابہ مسلمان ہو چکے تھے، ابھی تک اپنی عبادتیں دار ارقم میں چھپ کر کرتے تھے، خانہ کعبہ میں کھلے عام نہیں کرتے تھے۔ عمر فاروق مسلمان ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سچے عبادت گزار نہیں ہیں؟ تو پھر اللہ کے گھر جا کر ہم عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ بتوں کے پوجا کرنے والوں کا خدا کے گھر پہ قبضہ ہے اور ہم تو اللہ کے سچے عبادت گزار ہیں، تو ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم وہاں جا کے عبادت کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 39 صحابہ پہلے موجود تھے، مگر حق و باطل کے اندر فرق کرنے کا یہ نعرہ لگانے کا اعزاز عمر فاروق کو عطا ہوا تھا، اس پر انہیں شان فاروقیت عطا ہوئی۔ یہ ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے، اس سے یہ فرق نہیں پڑ رہا کہ جی فلاں نے یہ نہیں کیا تو وہ نیچے ہو گیا یا فلاں نے یہ کیا تو وہ اونچا ہو گیا، اونچ نیچ کی بات نہیں ہے، ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوتی ہے، اور گلشن سجتا ہی طرح طرح کے پھولوں کے ساتھ ہے۔ آپ ایک گلدستہ لے کر آئیں اور سارے پھول ایک جیسے لگا کر آئیں تو وہ اتنا خوبصورت نہیں ہوگا جتنا اس میں ورائٹی اکٹھی کر لیں، مختلف طرح کے پھول اکٹھے کر لیں تو گلدستہ زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے میدان سیاست کا شاہ سوار بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کے اندر جرأت و بہادری میں جس کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ جب غزوہ خندق کے اندر عرب کا مشہور مایہ ناز پہلوان جو ہزاری پہلوان کہلاتا تھا، ہزاری پہلوان کا معنی یہ ہے کہ 1000 بندے سے لڑنے کی طاقت رکھنے والا، اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگا کر مسلمانوں کی سائیڈ پہ آ گیا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ کسی کو جنت جانے کی جلدی ہو، تانا مارا کہ تم کہتے ہو ہم مر جائیں تو جنت جاتے ہیں، کسی کو جنت جانے کی جلدی ہو تو آ جائے۔ سارے صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کے سارے عظیم ہیں، مگر ہر کوئی چپ بیٹھا تھا۔ یہ علی مرتضیٰ تھے جو کہتے تھے آقا مجھے اجازت دے، میں لڑنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ، جو للکار رہا ہے ایمان والوں کو، جو اپنے لیے مقابل مانگ رہا ہے مومنوں سے۔ سرکار نے بھی فرمایا علی یہ فلاں ہے۔ تیسری بار حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ جو بھی ہے یہ مسلمانوں کی توہین کر رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ اب سارے صحابہ کرام میں جرأت و بہادری کا جو وصف اللہ نے عطا کیا وہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ مسجد نبی مسلمان مکہ سے مدینہ آئے، شہر مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کو بیر روما کہتے تھے۔ بیر روما ایک ہی پانی کا کنواں تھا اور اس پر بھی یہودی قابض تھا، مالک وہ تھا، پانی بیچتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل ہوئی جب کسی چھوٹے شہر میں اور نئے شہر کے لوگ آباد ہو جائیں، آبادی بڑھ جائے تو تھوڑی مشکلات آتی ہیں۔ سرکار دو عالم نے جب مسلمانوں کی مشکلوں کو دیکھا تو جمعہ کے دن خطاب کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا مسلمانوں کو پانی کی تنگی ہے، شہر مدینہ میں پانی کا کنواں ایک ہے اور یہودی مالک جو ہے وہ پانی بیچتا ہے، مسلمان تنگ ہیں، کوئی ایسا ہے جو اس کنویں کو خریدے اور خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دے، میں مصطفیٰ جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے۔ پورے مجمع جمعہ کے اندر ایک ہستی کھڑی ہوئی جنہیں دنیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں اس کو۔
اور میں یہ خرید کر وقف کرتا ہوں مسلمانوں کے. بیچنے والی بات نہیں ہے، بیچوں گا نہیں پانی، میں نے وقف کر دیا ہے. یہودی پئیں کنواں ان کے لیے ہے، انصار پئیں، مہاجر پئیں، جو مرضی پیے، میں نے پانی کو وقف کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر. اب یہ شان اللہ نے پورے مجمع میں عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی. مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مسجد تنگ پڑ گئی. سرکار نے فرمایا کون ہے اللہ کا نیک بندہ جو 7 والا پلاٹ خرید کر مسجد میں شامل کر دے، میں مصطفیٰ اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. میں اللہ اسے جنت میں گھر دے گا. پورے مجمع کے اندر ایک ہستی کھڑی ہوتی ہے جن کا نام ابوبکر صدیق اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. دوستان گرامی قدر، ہم جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا نے عثمان غنی، ان کے نام کے ساتھ جو غنی لگ گیا ہے، غنی یہ کیوں لگا؟ کہ وہ مالدار تھے، مگر ہر مالدار غنی نہیں ہوتا. غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو. کئی کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں مگر دل چھوٹا ہوتا ہے، ارب پتی لوگ ہوتے ہیں مگر خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. وہ غنی نہیں ہوتے. غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہوتا ہے. اس کے پاس 100 روپے بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار 50 خدا کے نام پہ دیتا ہوں. اصل میں وہ غنی ہے جس کا دل کھلا ہوتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے. میرے آقا نے جس وصف کو حضرت عثمان غنی کے ساتھ جوڑا بطور خاص، وہ وصف ہے شرم و حیا کا. سرکار نے فرمایا میری امت کے ساتھ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں. ارحم و امتی بے امتی ابو بکر. فرمایا اور ان کے اندر سب سے زیادہ دین کے معاملے میں جو سخت ہے وہ اشدہم عمر. دین کے معاملے میں کافروں پہ سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور فرمایا وَأَكْمَلُهُمْ حَيَاءً وَإِيمَانًا عثمان بن عفان. اور ان کے اندر سب سے بڑھ کر جو شرم و حیا رکھنے والی وصف والے ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وَأَقْضَاهُمْ علی. اور ان میں سب سے بڑھ کر اعلیٰ فیصلہ کرنے والے وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میدان علی مرتضیٰ میدان جنگ کے بھی شاہ سوار ہیں، اور میدان علم بلکہ یوں کہوں شہر علم کا بھی مصطفیٰ نے ان کو دروازہ بنایا ہوا تھا. تو فیصلہ کرنے کی طاقت بھی فرمایا سب سے زیادہ علی مرتضیٰ کے پاس اللہ نے دی ہے. سرکار نے خود فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا ہم اشد امتی حیاء عثمان بن عفان. میری امت میں سب سے بڑھ کر شرم اور حیا رکھنے والی شخصیت جن کے اندر یہ سب سے غالب ہے. دیکھیے یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ ہیں، ہر ایک کے اندر ظاہر ہے اگر شرم اور حیا نہ ہو تو انسان ایمان کی صفت سے، وہ جو خوبی ہے کمال اس سے ہٹتا ہے. وہ ہر ایک میں ہوتا ہے مگر درجہ بدرجے کا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں کہ مثالیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حیا کس درجے کا تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات میں اس قدر حیادار تھے، اس قدر شرم کرنے والے، حیا فرمانے والے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی عثمان کا حیا کرتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس کھڑے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. سرکار نے فرمایا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ میرے پاس موجود ہے. اس فرشتے نے کہا ہے کہ یہ شخص شہید ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا، اور ہم آسمان کے ملائکہ بھی ان کا حیا کرتے ہیں. یہ آسمان کے ملائکہ بھی ان کا حیا کرتے ہیں. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی عمل کیا تھا؟ صحیح مسلم کو اٹھائیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں لیٹے تھے، آرام فرماتے چارپائی پر. اور جیسے بندہ گھر میں بے تکلف ہوتا ہے تو سرکار کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تہبند پنڈلی سے اوپر تھا. آپ کو علم میں ہے کہ مرد کا سطر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مرد کا سطر اس کے گھٹنوں گوڈوں سے شروع ہوتا ہے. اس کے نیچے والی جگہ اگر ننگی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ کوئی نہیں ہے. نہ ننگا رکھنا گناہ ہے اور نہ کسی کی ننگی پنڈلی کو دیکھنا گناہ ہے.
مرد کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کی بات نہیں کر رہا، چونکہ سطر اوپر سے شروع ہوتا ہے، گوڑے سے اوپر شروع ہوتا ہے۔ سرکار گھر میں بیٹھے ہیں اور گھر میں بندہ ایزی ہوتا ہے، گھر میں ایزی نہیں ہوگا تو کہاں ایزی ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کی چادر مبارک پنڈلی سے تھوڑی اوپر اور گوڑے سے نیچے ہے۔ اسی حال میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے کہا آ جائیں، اور حضور جیسے بیٹھے تھے آپ ویسے بیٹھے رہے، لیٹے تھے یا ٹیک لگائی تھی اور کپڑا پنڈلی سے اوپر تھا، سرکار نے کوئی پرواہ نہیں کی، جیسے بیٹھے تھے کہا آ جاؤ ابو بکر، وہ آ گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، سرکار جس حال میں بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے اور ان کو بلا لیا کہ آ جاؤ۔ پھر عثمان غنی کی خبر ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ سرکار نے عثمان غنی کا جب نام سنا تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو سیدھا کیا، اپنی وہ جو لنگی تہبند ہے اس کو نیچے کیا، کپڑے برابر کیے، کہا عثمان آ جاؤ۔ پھر جب وہ سارے لوگ چلے گئے، ام المومنین عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ نے پرواہ نہیں کی، عمر فاروق آئے آپ نے کوئی زیادہ نوٹس نہیں لیا، عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھے، کپڑے سیدھے کیے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا حیا کیوں نہ کروں، فرشتے جس کا حیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے اگر میں اس حال میں بیٹھا رہتا تو عثمان غنی شرم کی وجہ سے مجھ سے وہ بات ہی نہ کر سکتا جو وہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس شرم میں رہ جاتے اور بات ہی نہ کر سکتے میرے ساتھ۔ یہ حیا کا درجہ بدرجہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ حیا ایک مومن کا زیور ہے۔ سرکار نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تو حیا نہیں کرتا، حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتا۔ پھر انسان کا حیا ہے جو اس کو برائیوں سے روکتا ہے، اگر حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتے پھر۔ اور کسی معاشرے کے اندر آج جس معاشرے کے اندر ہم موجود ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے پر سب سے بڑا جو حملہ کیا جا رہا ہے وہ حملہ یہی ہے کہ شرم و حیا ہمارے ذہنوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے لباس سے نکالی جا رہی ہے۔ یورپ آج سے 100 سال پہلے شرم اتار بیٹھا تھا اور ان کا معاشرہ مخلوط معاشرہ ہوا، عورتوں کو کھڑا کیا گیا مرد کا مقابلہ کرنے کے لیے، مگر یہ ایک نعرہ تھا، اصل میں عورت کو سرے بازار لے کر آنا تھا، اس کا لباس کم سے کم کرنا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے، کبھی یورپ کو دیکھیں، وہاں کی تصویریں دیکھیں، مرد پورا سوٹ پہن کے کھڑا ہوگا، عورت بیچاری کو انہوں نے سکرٹ پہنائی ہوگی، چھوٹے سے کپڑے پہنائے ہوں گے۔ کیوں؟ شرم و حیا کو ختم کرتے چلے گئے۔ اور ہمارا معاشرہ آج سے 25 سال پہلے ایسا معاشرہ تھا کہ جب ٹی وی پر خبریں پڑھنے والی کا دوپٹہ نیچے ہوتا تھا تو لوگ احتجاج کرتے تھے کہ یار اس کا دوپٹہ نیچے ہو جاتا ہے۔ اتنی بات بھی لوگ برداشت نہیں کرتے تھے، اس پر بھی احتجاج ہوتا تھا کہ فلاں ٹی وی پہ خبریں پڑھنے والی کا دوپٹہ نیچے ہو جاتا ہے۔ لوگ دوپٹے کے نیچے ہونے پر بھی بے شرمی محسوس کرتے تھے کہ یہ بے شرمی کی بات ہے۔ اور آج کپڑے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، مگر کوئی احتجاج کی صدا بلند نہیں کرتا، اس لیے کہ بے شرمی ہمارے اندر اترتی چلی جا رہی ہے۔ حیا، جب بے حیائی کے مناظر انسان بار بار دیکھتا ہے تو ذہن اس کو قبول کرنے لگ جاتا ہے اور انسان بے شرمی اور بے حیائی کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات میں کس حد تک حیا فرمانے والے تھے؟ صحابہ کرام کہتے سرکار ہمارے ساتھ تھے، ہم ایک جگہ کھڑے تھے جہاں نیچے پانی تھا، پانی میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں آپ بھی جب کبھی پانی میں جاؤ گے اور ہم بھی کبھی جائیں گے تو ہماری عادت ہے کہ پانی جب آئے گا فٹافٹ ہم کپڑے اوپر کریں گے کہ تاکہ ہمارے جو کپڑوں کا جو پونچے ہیں وہ بھیگ نہ جائیں، ہم اس کو اوپر کر لیں گے۔ عثمان غنی وہاں پہ آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کے جو پونچے ہیں وہ اوپر نہیں کیے، کپڑوں کو بھگوتے ہوئے اوپر گئے، اس خیال سے کہ مصطفیٰ کے سامنے میں ایسے کپڑا اٹھاؤں گا تو شرم آئی اس بات سے مجھے۔ یہ ان کا حیا ہے۔ اور صحابہ کرام کے حیا کا عالم یہ تھا آقا کی بارگاہ سے۔ کئی صحابہ کے واقعات ایسے منقول ہیں، گلی سے گزر رہے تھے، آگے سرکار دو عالم تشریف لا رہے تھے، فٹافٹ گلی سے سائیڈ پھیر کے دوسری گلی میں چلے گئے۔ سرکار نے پوچھا کیا بات ہے، میں سامنے آیا تو تم گلی پھر کیوں گئے؟ کہا یا رسول اللہ میرے اوپر غسل واجب تھا، میں نے غسل نہیں کیا تھا، مجھے حیا آئی کہ اس حال میں چہرے مصطفیٰ کو دیکھوں میں۔
اس حال میں حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا کہ جب کہ میرے اوپر غسل واجب تھا. یہ حیا ہے، ورنہ کس کو کیا پتا کس پہ غسل واجب ہے کس پہ نہیں ہے. یہ بات تو انسان جانتا ہے نا، انسان، اوروں کو تو نہیں پتا، مگر ان کا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ اللہ کا نبی سامنے ہو اور ہم پاکی کی حالت کے اندر نہ ہوں. یہ ان کا شرم اور حیا کا لیول ہے. دوستان گرامی قدر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، جب سے میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مسلمان ہوا تھا پہلے دن، اور آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، اس دن سے لے کر مرتے دم تک اس سیدھے ہاتھ کو میں نے شرمگاہ پہ کبھی نہیں لگایا ہے کہ یہ ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اس ہاتھ کو میں اپنی شرمگاہ تک کبھی لے کر نہیں گیا. یہ ان کا شرم ہے سرکار کی بارگاہ سے. دوستان گرامی قدر، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا، آپ کے علم میں ہوگا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، اور آپ کی شہادت ہم ذکر نہیں کرتے. ہمارے ہاں ماہ محرم ابھی آگے آئے گا، ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول کی شہادت کا ذکر کریں گے، اور حق ہے کرنا، کریں گے، زور و شور سے کریں گے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور مظلومانہ شہید ہوئے، مگر ہمارے ہاں ان کا چرچا نہیں ہوتا، ان کا ذکر اس کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا جس کا وہ حق رکھتے ہیں اور جو مظلومیت ان کے حصے کے اندر آئی. آپ جانتے ہیں جب آپ خلیفہ تھے، 12 سال خلیفہ رہے، آپ 12 سال خلیفہ رہے، 82 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے، آپ کا وقت شہادت آیا، 82 سال. اور اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی سلطنتیں ادھر یورپ تک، سائپرس، روم اور اٹلی تک پہنچ گئی تھی. اٹلی عثمان غنی کی حکومت کے زمانے کے اندر اسلامی حکومت کا حصہ تھا. اور ادھر افغانستان، بلوچستان جس وقت افغانستان کا پارٹ تھا، خراسان، افغانستان بھی افغانستان نہیں کہلاتا تھا، خراسان کہلاتا تھا، خراسان، اور بلوچستان تک اس کا بارڈر تھا. بلوچستان تک کا حصہ عثمان غنی کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت میں شامل تھا. اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ تھے آپ. اور آپ جانتے ہیں کہ جب اتنی بڑی ریاست بن جائے تو اندر ایک قوم نہیں ہوتی، کئی قومیں ہو جاتی ہیں. صرف عرب تو نہیں تھے، ایرانی بھی آ گئے، فارسی بھی اندر آ گئے، رومی بھی آ گئے، وہ جو عیسائیوں کے ملک کے لوگ تھے وہ بھی شامل ہو گئے، یہودی بھی شامل ہو گئے اسلامی ریاست کے اندر. اور سازشیں اتنی کثرت کے ساتھ شروع ہوئیں کہ منافقت کے نام پر اور سیاست کے نام پر مصر سے اور بصرہ سے اور کوفہ سے کوئی 2-2.5 ہزار سے اوپر لوگ اپنے احتجاج اور اپنے سیاسی نعرے لے کر مدینہ میں اکٹھے ہو گئے تھے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں کہ وجوہات کیا تھیں، حالات کیا تھے شہادت کے. مگر جو خاص بات حیا سے متعلق ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں ذی الحج حج کا مہینہ ہوتا ہے، 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہے. آپ جانتے ہیں کہ حج ابھی 10، 11، 12 وہ جو دن ہوتے ہیں وہ قربانی کے دن ہوتے ہیں، حج کے دن ہوتے ہیں، 8، 9، 10 ذی الحج. اب جو لوگ حج کرنے مکہ گئے ہوں گے وہ 18 تک واپس نہیں آ سکتے، 18 تک واپس نہیں آئے تھے وہ لوگ. شہر مدینہ تقریباً خالی تھا. باغیوں نے جو ٹائم چنا تھا، سوچ کے چنا تھا، اس وقت مدینے پہ جا کے ہم عثمان غنی پہ اٹیک کریں جب مدینہ مردوں سے خالی ہو، جب لوگ زیادہ وہاں نہ ہوں. حج کے دنوں کو انہوں نے چنا اور 2.5-3 ہزار بندہ باہر سے وہاں پہ آ کے انہوں نے گھیراؤ کر لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، قصر خلافت کا. مدینہ میں چند لوگ بچ گئے تھے. 40 دن تک انہوں نے گھیراؤ کیے رکھا، 40 دن تک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ وہاں موجود تھے. انہوں نے جا کر عثمان غنی سے کہا، اے عثمان ہمیں اجازت دیں کہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا کریں، باغیوں سے لڑیں، ان کو مار کر یہاں سے نکال دیں. یہ جملہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اپنی خاطر شہر نبی میں کسی مسلمان کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ایک میری جان ہے نا، یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو مجھ سے اعتراض ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں خلافت چھوڑ دوں، یہ چاہتے ہیں کہ میں حکومت چھوڑ دوں. حکومت بھی نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ حکومت کا لالچ نہیں ہے،
مجھے میرے آقا نے فرمایا تھا زندگی میں، حیات ظاہری میں، عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لباس پہنائے گا، لوگ وہ لباس اتارنا چاہیں گے، اگر تم نے لوگوں کی خاطر لباس اتار دیا تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے تم۔ وہ لباس خلافت کا لباس ہے جو مجھے اللہ نے پہنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں چھوڑ دوں، میں لوگوں کے کہنے پہ نہیں چھوڑوں گا، چونکہ مصطفیٰ نے منع کیا ہے مجھے اس سے۔ خلافت بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور میں مسلمانوں کے اوپر، چونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، بھلے منافق تھے، سازشی تھے، اظہار تو کلمے کا کرتے تھے، اور میں کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون بھی مصطفیٰ کی زمین پر اپنی خاطر بہانا برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے مسلمانوں کو جنگ سے روک دیا تھا، اس لیے باغی پھر شیر ہو گئے، اور جب دیکھا کہ لوگ واپس آنا کے دن قریب آ گئے تو حملہ آور ہوئے آپ کے گھر کے اوپر اور آپ کو شہید کر دیا۔ اور آپ کی شہادت، میں نے کہا کہ باغیوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، تو آپ نے اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کر باغیوں سے کئی بار خطاب کیا اور ان سے کہا تھا کہ تم میرے خون کے در پہ ہو اور مجھے مارنا چاہتے ہو، تم جانتے نہیں ہو کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنواں خریدنے کا حکم دیا تھا، کہا تھا کہ وہ جنتی انسان ہوگا، وہ کنواں کس نے خریدا تھا؟ وہ میں نے خریدا تھا۔ آپ نے ان کو احساس دلایا، مگر کسی کو اس پر احساس نہ ہوا، اور آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑی، تلوار کے سامنے ہاتھ کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، روزے کی حالت میں تھے، اور اس حال میں آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا تھا، جب لوگ بار بار آپ کے پاس آتے تھے، کہتے نہیں مجھے آج سرکار کی زیارت ہوئی، سرکار میں عثمان آج تم روزہ میرے پاس آ کے کھولنا اور نماز ہمارے ساتھ آ کے پڑھنا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے معاملات اس طرح کے تھے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو، ہمارے آقا عثمان غنی سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ آپ نے مکہ کے اندر اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کیا، اور جب بدر کا واقعہ ہوا، غزوہ بدر، آپ کی بیٹی رقیہ بیمار تھیں، حضرت عثمان کی اہلیہ، تو سرکار نے کہا تم بدر میں نہ جاؤ، حضرت رقیہ کی تیمارداری کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بدر میں جہاد کرنے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت رقیہ فوت ہو گئی، عثمان غنی کا دل ملول تھا کہ میرا مصطفیٰ کے خاندان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ تعلق کٹ گیا، وہ میں جو حضور کا داماد تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ سرکار کو جب یہ ان کا غم پہنچا، سرکار نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا، اور آپ نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر آج تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ نبی کی دو بیٹیاں جس کے گھر کے اندر آئی ہوں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہتے تھے، دو نوروں والا۔ عثمان غنی کا لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والا۔ وہ نور کیا تھے؟ وہ نور نبوت، مصطفیٰ کے گھر کی آقا کی بیٹیاں تھیں جو ان کے نکاح کے اندر تھیں۔ اور جب ام کلثوم بھی فوت ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر مجھے 100 بیٹیاں دیتا تو میں ایک کے بعد دوسری عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اب داماد سے کوئی اتنا خوش ہوتا ہے تو پھر نکاح اس کے ساتھ جاری رکھتا ہے۔ اور ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا، میں ابھی کیلکولیشن کر رہا تھا، کیلکولیٹر نکال کے باقاعدہ جمع تفریق کر رہا تھا، میں نے پڑھا کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ جانتے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے اوپر بڑی تنگ دستی کا عالم تھا، جنگ روم کے ساتھ تھی جہاں 1.5 لاکھ فوج اور 800 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا۔ سرکار نے لوگوں سے کہا اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرو۔ یہ وہ موقع تھا جس موقع پر ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان لے کر آئے تھے، عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے کر آئے تھے، عثمان غنی کیا لے کر آئے تھے آپ کے علم میں ہے؟ 3 باتیں وہاں آئی ہیں کتب حدیث کے اندر۔ ایک تو آپ نے 1000 اونٹ کا تحفہ دیا، 1 اونٹ نہیں 1000 اونٹ۔ اب ذرا جمع تفریق میں نے کیا کی، 1 اونٹ کی قیمت آج کل کیا ہوگی؟ میں نے اس کو 1.5 لاکھ روپے لگایا، حالانکہ 1.5 سے اوپر کا ملتا ہے، کم کا نہیں ملتا، 1.5 لاکھ روپے کا لگایا تو 1000 اونٹ کا مطلب ہے 15 کروڑ روپے۔ 1000 اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ 15 کروڑ روپیہ آج کے زمانے کا۔ اور پھر ساتھ آپ نے 1000 اشرفی دی، اشرفی دینار کو کہتے ہیں، سونے کا جو سکہ ہوتا تھا اس کو اشرفی کہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ جو اشرفی اور دینار ہے وہ آج کل کتنے کی ہے؟
وہ 4.374 گرام سونا وہ ایک اشرفی ہے. 4.374 گرام سونا. 10 گرام سونے کا آج کا جو ریٹ ہے وہ ہے 93,880 روپے. آج کا ریٹ 30 جولائی کا 93,880 روپے 10 گرام کا ریٹ ہے. تو 4.374 گرام کا جو ریٹ ہے وہ 40,809 روپے بنتا ہے. ایک اشرفی کتنے کی ہے؟ 40,809 کی. اور آپ نے کتنی دی؟ 1,000 اشرفی. جب میں نے اس کو ضرب دیا تو یہ 1,50 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 1,50 کروڑ روپیہ. اور پھر آپ نے 70 گھوڑے دیے. اور 70 گھوڑے، اگر آج ایک گھوڑا 2-2.5 لاکھ روپے کا اچھا گھوڑا، عربی گھوڑا بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے، 10 لاکھ کا بھی نہیں ملتا جو عربی گھوڑا ہوتا ہے، اس کو میں نے صرف 2.5 لاکھ روپے کے ساتھ ضرب دی ہے تو وہ بھی 17,50,00,000 روپے بنتا ہے. تو 2 ارب روپیہ آج کی کرنسی کے حساب سے عثمان غنی نے میرے مصطفیٰ کے اشارے پر غزوہ تبوک میں قربان کر دیا تھا حضور کی ذات کو. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں ان کی شان کے مطابق بلندیاں عطا فرمائے. میرے آقا نے فرمایا تھا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، ان کا ایک لپ کھجور، وہ جو اگر ایک لپ کھجور جو انہوں نے میرے زمانے میں صدقہ کیا ہے تم ایک احد پہاڑ کے برابر کر دو، ان کی برابری کبھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.